محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جونیئر ڈاکٹر تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہاسپٹل میں کوئی اور ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ایمرجنسی میں ایک کم عمر بچی لائی گئی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ بچی حلیے سے گھریلو ملازمہ لگتی تھی اور لانے والا بہت بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے جب بچی کا چیک اپ کیا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ میں نے جب اس شخص کو ملامت کی اور پولیس کو بلانے کی بات کی تو وہ شخص مجھ کو بھاری رقم دینے پر تیار ہو گیا۔ گھر میں میری جوان بہن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم ڈگمگا سے گئے، لیکن اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی بات کہہ دی کہ کوریڈور سے گزرتے وقت میرا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ جو فیصلہ میں نے لیا تھا، میرا دل اس فیصلے پر ہرگز مطمئن نہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آگے جا کر اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ خدا تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر میں کیا کرتی؟ ہر طرف سے مجبوری نے میرا گلا پکڑا ہوا تھا۔ میرے قدم بے اختیار 16 نمبر وارڈ پر ٹھہر گئے تھے۔ میں نے گردن گھما کر اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر سوتی ہوئی کمسن لڑکی کو دیکھا تو میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی عمر اتنی تھی کہ میں اگر وقت پر شادی کر چکی ہوتی تو میری بیٹی اس عمر کی ہوتی۔ چند لمحے میں اس معصوم کا چہرہ ہی دیکھتی رہی اور پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ مجھے معلوم تھا میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میں بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند گردش کر رہا تھا۔ بارش ہونے کے باعث زیادہ تر ڈاکٹر چلے گئے تھے۔ مجبوراً مجھے ہی ڈیوٹی کے لیے ٹھہرنا پڑا تھا، حالانکہ میں رات کے وقت ڈیوٹی نہیں کرتی تھی۔ میری ایک جوان بہن تھی۔ امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ نے لڑکیاں ہونے کے باعث پہلے ہی ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں اپنی بہن کی کفالت اپنے بل بوتے پر کر رہی تھی۔ اپنی بہن کے خاطر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وجہ پہلے اسے اس کے گھر کا کرنا تھا، اس کے بعد میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی۔ معمول کے مطابق 2 وارڈ بوائے، ایک نرس اور چوکیدار ہی ہسپتال میں رکے ہوئے تھے۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی پیشنٹ کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی میرے کیبن میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی باہر آئیں، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ لڑکی کی عمر کافی کم ہے اور حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً کھڑی ہوئی تھی اور اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہی میں نے اپنا کوٹ پہنا تھا۔ میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ میرا دل دہل سا گیا تھا۔ ایک معصوم سی بچی ایک آدمی کے ہاتھ میں بالکل نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ حالت کافی خراب معلوم ہو رہی تھی، کپڑے بھی خون آلود ہو رہے تھے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی تو وہ بچی مجھے تھماتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ جبکہ میں نے ایک نظر اس آدمی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ نہ جانے کیوں مجھے کسی برے عمل کی علامت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وارڈ بوائے کی مدد سے بچی کو اسٹریچر پر منتقل کیا تھا اور اسے لیے سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خاص کر میں نے وارڈ بوائے کو اشارہ کیا تھا کہ اس آدمی پر نظر رکھے۔ کچھ گڑبڑ ضرور تھی جو اسے دیکھتے ہی مجھے محسوس ہو چکی تھی۔ بچی کو وارڈ میں منتقل کرتے ہی میں فوراً سے اس کا چیک اپ کرنا شروع کر چکی تھی، لیکن جیسے جیسے میں چیک اپ کے مراحل طے کر رہی تھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ میں حیران تھی، ایک 14 سال کی بچی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں بے اختیار باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے ہی وہ شخص بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھی تھی
اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی بچی کی زندگی تباہ و برباد کر کے تم آرام سکون سے جیتے رہو گے؟ تم جیسے لوگوں کو جہنم واصل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ابھی میں وارڈ بوائے کو آواز دیتی اس سے پہلے ہی اس آدمی نے میرا بازو سختی سے تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری بات سنو لڑکی، اگر چاہتی ہو کہ فائدے میں رہو تو ایک دفعہ میری بات غور سے سن لو، پھر جو تمہارے دل میں آئے کر لینا۔ اس کی بات سن کر میں یکدم چلائی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا، فائدہ نقصان بھاڑ میں گیا، میں تم جیسے انسان کو چھوڑوں گی نہیں۔ تم جیسے انسان ہی معصوم پھول جیسی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے کپڑوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے۔ سچ سچ بتانا، کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اس کے ساتھ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، تمہیں معلوم ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھو، میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں، اگر چاہتا تو اسے استعمال کر کے باہر پھینک دیتا، مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر میرے دل میں بھی لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، ابھی میرا ضمیر زندہ ہے، اس لیے میں اسے لے کر یہاں آیا ہوں۔ خود کو بچانے کی بجائے میں نے دماغ سے کام لیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ سب کام خاموشی سے ہوتے رہیں تو میں تمہیں ایک موٹی رقم دینے کو تیار ہوں، تمہاری بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ کب تک تم ایک ہسپتال میں نوکری کرو گی؟ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تم آرام سے اپنا کلینک کھڑا کر سکتی ہو۔ بولو، منظور ہے؟ بس اس لڑکی کا خاموشی سے علاج کرو، دوائیاں وغیرہ دو اور پھر اسے چلتا کر دینا، باقی کا کام میرا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بلینک چیک میری طرف بڑھایا تھا اور ساتھ میں ایک کارڈ بھی دیا تھا جس میں اس کا نمبر درج تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو، اس پر میرے سائن ہوا ہے، تم اپنی مرضی سے جتنی رقم اس پر درج کر کے نکالو گی تمہیں بآسانی پیسے مل جائیں گے۔ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں، اگر ابھی بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو یہ 2 لاکھ روپے تم رکھ لو۔ اس نے بے اختیار اپنی جیب سے کیش نکالا تھا اور میری طرف گھڑیاں بڑھاتے ہوئے بولا، ابھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ گھڑیاں میرے ہاتھ میں تھی، بلینک چیک میں نے پکڑا ہوا تھا، میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ابھی فی الحال یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا یہاں رہنا خطرناک ہے، میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں، وعدہ کرتا ہوں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بولو، منظور ہے؟ میں عجیب و غریب کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی، دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا مجھے فیصلہ لے لینا چاہیے تھا یا پھر انکار کر دینا چاہیے تھا؟ میں گہری سوچوں میں ہی مبتلا تھی جب اچانک میرے کیبن کا دروازہ کھٹکا تھا۔ ماضی کے خیالات سے میں بے اختیار باہر آئی تھی۔ باہر موجود شخص نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے بے اختیار گہری سانس لے کر خود کو ہموار کیا تھا۔ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر کے میں نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اندر سینئر ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کر سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، وارڈ بوائے بتا رہے ہیں کل رات ایک پیشنٹ آئی ہے، تقریباً عمر کوئی 14 سال ہے، اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، آپ مجھے اس کی بھی رپورٹ کریں۔ ابھی تک آپ نے میرے کیبن میں آ کر اس کی رپورٹ نہیں کی، کیا معاملہ ہے؟ کیسی ہے وہ بچی؟ ہوا کیا ہے اس کو؟ وہ سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے، ایک طرف بلینک چیک 2 لاکھ روپے کیش اور دوسری طرف میرا فرض کھڑا تھا۔ کیا مجھے انصاف سے کام لینا چاہیے تھا یا پھر ہر چیز فراموش کر کے پیسے چن لینے چاہیے تھے؟ لمحہ گزرا تھا جب دوبارہ ڈاکٹر صاحب بولے، کیا ہو گیا ڈاکٹر دانیہ؟ بولے نا، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔
فیصلہ ہو چکا تھا، ہر چیز پر ہمیشہ کی طرح پیسے غالب آ گئے تھے۔ مجھے میری جوان بہنوں کی شادی کرنی تھی، اپنے لیے ایک اچھا مستقبل سنوارنا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، سر کچھ خاص نہیں ہوا، واش روم میں پھسلنے کی وجہ سے اندرونی چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو گئی، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وارڈ بوائے نے آپ کے سامنے معاملہ پیش کر دیا ہے۔ میں نے جائزہ لیا ہے، اس لیے انہیں ایڈمٹ کیا ہے، رات تک یا کل تک انہیں چھٹی دے دی جائے گی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر قاسم بے اختیار بولے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ وارڈ بوائے نے تو بہت کچھ بتایا ہے کہ کوئی مرد آیا تھا، کافی گھبرائی ہوئی صورت تھی، آپ نے کافی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اور کچھ پیسے بھی آپ کو اس نے دیے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جی سر، وہ مجھے پیسے دے کر یہی تو بول رہے تھے کہ بچی کی حالت آپ جلد سے جلد ٹھیک کریں، پیسے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی روپیہ پیسہ لگے آپ اپنی طرف سے لگائیں، میں باقی کے بل ادا کر دوں گا۔ دراصل وہ بچی ان کے گھر کی ملازمہ ہے، بچی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ساری ذمہ داری مالک کے سر ہی ہے۔ اب وہ ایک بزنس مین ہے، بار بار ہسپتال کا چکر تو نہیں لگا سکتے نا، اس لیے انہوں نے پیسے مجھے دیے تھے۔ ڈاکٹر قاسم میری بات سن کر بولے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ڈاکٹر صاحبہ، ہر چیز سے بڑھ کر انسانیت ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر بھی اپنی انسانیت بیچنے لگے تو یہ دنیا کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا اور نہ ہی شک کر رہا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا سودا نہیں کرنا، کیونکہ ڈاکٹر کی پہچان اس کے صرف ایک نام سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور کمرے سے باہر کو چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں بے اختیار کرسی پر بیٹھی تھی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کر لیا تھا۔ اس وقت جتنی حالت میری خراب تھی یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ کچھ دیر تک میں سر جھکائے بیٹھی رہی تھی اور پھر کہیں جا کر میری حالت تھوڑی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے آف مل گیا تھا، میں سیدھا اس بچی کے وارڈ میں چلی آئی تھی۔ ایک نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی جہاں نیل کے نشان واضح موجود تھے۔ یقیناً زیادتی کا نشانہ بناتے وقت اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ میں نے ایک اداسی بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے وہاں سے باہر کو آ گئی تھی۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، آنکھوں میں بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ رات سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، یقیناً بھوک کی وجہ سے میں کافی نڈھال ہو رہی تھی۔ تھوڑا وقت میں نے وہیں بیٹھ کر گزارا تھا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رکشہ روک کر میں سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میں ایک بار پھر ماضی کی ان دردناک یادوں میں کھو گئی جس کے بارے میں سوچتے ہی مجھے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی کے سوال پر چند لمحے میں بالکل خاموش رہی تھی۔ ایک طرف میرا فرض تھا اور دوسری طرف پیسہ۔ میں نے تمام باتوں کو نظر انداز کر کے پیسہ چن لیا تھا۔ مجھے واقعی اپنی زندگی سنوارنی تھی، میں اس طرح اپنی زندگی بیچ مندھار میں چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ مجھے شکریہ بول کر چلا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بار ضرور آئے گا تاکہ بچی کے باقی کے معاملات نپٹا سکے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ دروازے پر ہی رکشہ رکا تھا۔ کرایہ وغیرہ ادا کر کے میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی میری بہن اور اس کی دوست بیٹھے اپنے کسی اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے وہ میرے پاس آئی تھی اور میرا بیگ وغیرہ تھامتے ہوئے بولی، باجی کہاں رہ گئی تھی آپ؟ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی خیال ہے آپ کو؟ میرا رات بھر آپ کو نہیں آئی۔ میری نظریں میرے بیگ پر ہی تھیں جسے اس نے تھام کر رکھا تھا۔
وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس سے اپنا بیگ لے لیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی گھر میں آئی ہی نہیں ہوں اور تمہارے سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس نوعیت کی نوکری کرتی ہوں، اور اس کے باوجود ایسے سوالات پانی پلاؤ، میرا سر درد کر رہا ہے۔ بیگ میں اپنے پاس سنبھالتے ہوئے میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میری بہن مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولی، کشمالہ، میں کچھ کہہ رہی ہوں، پانی ملے گا یا پھر میں پیاسی ہی کمرے میں چلی جاؤں؟ میری بات سن کر وہ ہڑبڑا کر کچن کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے رشوت لی تھی، اور یہ رشوت مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اگر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے باجی تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت میسر ہوں۔ میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، ہاں بات کرنی ہے، لیکن تم اپنی دوست کو فارغ کرو، اس کے بعد آرام سکون سے بات کروں گی۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ مجھے اب دن بھر کی روداد بتانے لگ گئی تھی، جبکہ میں ہاں ہوں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں بستر پر بیٹھ گئی تھی اور بیگ سے پیسے نکال کر ایک ایک نوٹ گننے لگ گئی تھی۔ میں نے اتنے وقت سے ایک ساتھ 2 لاکھ روپے نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ بابا جان کے چھوڑ جانے کے بعد سے ہمارے حالات بہت پیچیدہ سے ہو گئے تھے۔ میں نے بہت تنگ دستی میں اپنی بہن کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جس تکلیف سے میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اسکالرشپ کے لیے میں نے در کے دھکے کھائے تھے، تب کہیں جا کر مجھے اسکالرشپ نصیب ہوئی تھی۔ اگر مجھے اسکالرشپ نہ ملتی نہ میں کبھی ڈاکٹر بن سکتی تھی۔ 2 لاکھ روپے کاؤنٹ کر لینے کے بعد میں نے ان پیسوں کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ ابھی میں مڑتی اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بہن کھانے کی ٹرے لیے اندر کو داخل ہوئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ بستر پر ٹیرکتی ہوئی بولی، آ جائیں، کھانا تناول کریں، میں نے آپ کی پسند کا آلو گوشت بنایا ہوا ہے، اور بتائیں اب کیا پریشانی ہے؟ علیزے جا چکی ہے۔ وہ بستر پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں اس پر نظر ڈال کر خاموشی سے ٹرے اپنے قریب کر کے نوالا تولنے لگی۔ میں عجیب کیفیت میں مبتلا تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات میں کشمالہ کو بتاؤں یا پھر چھپا لوں؟ میری بہن کی نظر میں میرا ایک بہت ہی خوبصورت امیج تھا۔ ہر کوئی وہ شخص مجھ کو بہت فخر سے بتاتی تھی کہ میری بہن نے بہت محنت کی، مشقت کی، تب کہیں جا کر آج اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی بہن رشوت لے چکی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ سوچ کر ہی میں خاموش ہو گئی تھی۔ چاہ کر بھی میں اسے کچھ نہیں بتا پائی تھی۔ بس یہاں وہاں کی باتیں کر کے میں نے اپنے ہی بات میں نے گول مول کر ڈالی تھی۔ کھانا وغیرہ تناول کر کے میں فوراً ہی فریش ہونے چلی گئی۔ نہا دھو کر میرا سر کچھ ہلکا سا ہوا۔ ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، لیکن جو گناہ میں کر کے آئی تھی میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو پاتی۔ 1-2 بار میں نے اپنے قدم جائے نماز کی طرف بڑھا دیے تھے، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے جائے نماز کی طرف بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر کے گہری نیند سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، جب بھی مجھے کسی چیز کی پریشانی حد سے زیادہ ہوتی تھی میں ایسے ہی ساری رات جاگ کر گزار دیا کرتی تھی۔ یہ عادت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ کافی دیر سونے کے کوشش کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری بہن
کچن کا کام نمٹا رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا باجی، آپ مجھے واقع ہی کچھ پریشان لگ رہی ہیں، اتنی تھکی ہوئی آئی ہیں، سارا دن آپ نے ڈیوٹی کی، رات بھی آپ ہی ڈیوٹی پر تھیں اور اب بھی آپ جاگ رہی ہیں، ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں نا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، میں تھوڑی دیر ہسپتال میں سو گئی تھی، اس لیے اب نیند نہیں آ رہی۔ ویسے کشمالہ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ میں مزید بولی، اگر کبھی تمہارے سامنے ایک مظلوم لڑکی آئی جس کی عمر تقریباً کوئی 13 یا 14 سال ہو، ایک چھوٹی بچی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہو، تم اس کے ساتھ کیا کرو گی؟ بدلے میں تمہیں کوئی پیسے بھی دے رہا ہو کہ اس راز کو چھپا لو۔ میری بات سن کر اس نے بے اختیار برتن ایک طرف رکھ دیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تو وہ سختی سے بولی، میں کبھی بھی پیسے نہیں لوں گی، بلکہ اس آدمی کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی، اس معصوم کو انصاف دلواؤں گی، میری جان چلی جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے ایسا موقع دیا تو میں کبھی بھی پیچھے کو نہیں ہٹوں گی، کیونکہ کہتے ہیں جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی زندگی سنوارتے ہیں، ان کو انصاف دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اس کی زندگی کو آسان بنا دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے پھول اگا دیے جاتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ اس وقت میری حالت ایک ایسے پرندے کی مانند تھی جو پر ہونے کے باوجود اڑ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پیسوں نے میری زبان کو بند کر دیا ہو۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی اس کی باتیں سنتی رہ گئی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، پوری رات گزر گئی تھی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح میں بنا ناشتے کے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ بھوک ایسا لگتا تھا جیسے کہ مر چکی ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ہسپتال کو پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ ہم ڈاکٹر کو ریسیپشن پر جا کر اپنی انٹری کروانی ہوتی تھی، مگر میں سیدھا بچی کے وارڈ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی تھی۔ میں سیدھا اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو ننھی معصوم گڑیا، میں تمہاری مجرم ہوں، اگر میں وقت پر ہوش سنبھال لیتی تو آج تمہارا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے نظریں پھیری تو سامنے وہی شخص کھڑا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے۔ اس دن کے مقابل آج وہ کافی پرسکون معلوم ہو رہا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مزید بولا، اور یہ کیسی ہے؟ ہوش آیا اسے؟ میں نے سر کو محض ہلانے پر اکتفا کیا ہوا تھا۔ وہ مزید بولا، میں آپ کا زندگی بھر یہ احسان نہیں اتار پاؤں گا، آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کی ہے۔ آپ نے ابھی تک بینک سے کیش نہیں نکالا، میرے پاس ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اچانک ہی اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اندر رکھا ہوا چیک اور 2 لاکھ روپے کی رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، معذرت کے ساتھ لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، پوری رات میں نے اسی کشمکش میں گزار دی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں پیسے نہیں لوں گی، بلکہ اس آدمی کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی، اسے اندر کرواؤں گی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہمت نہیں ہے کہ ایک بھاری بوجھ لے کر زندگی گزار دوں۔ اگر میری بہن کی شادی ہونی ہوگی تو خیر خیریت سے ہو جائے گی، اس طرح حرام کے پیسے سے میں اپنی
اسے کبھی بھی رخصت نہیں کروں گا۔ اگر اسے اس گھر جا کر تکلیف ملی تو سوائے اذیت کے مجھے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میڈم آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے اس دن مجھ سے پیسے لے لیے تھے، آپ یہ غلط کر رہی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صرف حکم کریں، اگر آپ کو اس بلینک چیک پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو کیش لا کر دوں گا۔ آپ صرف اپنے منہ سے نکالیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ، آپ کو جتنے بھی چاہیے ہیں مجھے بولیں، میرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو تم مجھ سے شادی کر لیتی۔ اگر خواہشات پیدا ہو رہی تھیں تو تم اپنی بیوی سے مٹاتے، اگر اس کے باوجود بھی تم نے اتنی ہوس ہے تو تم کوئی عورت خرید لیتے، لیکن تم نے اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر دیا؟ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں گا، آپ بتائیں آپ چپ رہیں گی؟ چند لمحے کے لیے میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مزید اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس بار جو بات اس نے کہی تھی وہ مجھے سن کر چکی۔ میں جواباً کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک میرا ہاتھ اس معصوم بچی نے تھاما تھا۔ میں نے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ جاگ چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی، خدا کے لیے ایسے پیسوں پر نظر نہ ڈالیں، یہ انسان نہیں درندہ ہے، درندہ، اس کا ہر ایک پیسہ حرام کا ہے، یہ لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے۔ خدا کے لیے میڈم مجھے بچا لیں، مجھے انصاف چاہیے ہے، اس کو آپ سزا دلائیں، 1 کروڑ آپ کو پھر بھی کبھی مل جائے گا، لیکن مجھے انصاف کبھی نہیں ملے گا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور میرے سامنے ہی دھاڑتے ہوئے بولا، چپ رہو، تمہاری زبان سے ایک الفاظ بھی ادا نہیں ہونا چاہیے۔ میڈم آپ کو میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ رقم دوں گا جب آپ کسی طرح بھی اس معاملے کو دبا دیں۔ اب میری چھٹی حص تیزی سے کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ یہ آدمی صرف ایک چھوٹے سے زیادتی کے کیس کو اتنا کیوں بڑھا چڑھا رہا تھا؟ اگر یہ اتنا وویلا مچا رہا تھا، اتنی بڑی رقم مجھے دینا چاہتا تھا، یقیناً اس کے پیچھے معاملہ ایک بہت بڑا تھا، کیونکہ جس طرح اس بچی نے کہا کہ یہ سمگلنگ کرتا ہے، یہیں پر میں خاموش ہو گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں پیسے لینے کے لیے تیار ہوں، آپ کیش لے آئیں ابھی کے ابھی۔ جب کہ وہ فوراً بولا، لیکن یہ معاملہ ہے، آپ یہیں دبا دیں گی، اگر معاملہ باہر نکلا تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، وہ آدمی فوراً ہی باہر کو چلا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر قاسم کو کال لگائی تھی اور مختصر انہیں بتا کر فوراً اس آدمی کو گیٹ پر ہی روکنے کا حکم دیا تھا، جبکہ ڈاکٹر قاسم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فوراً اس آدمی کو پکڑ رہے ہیں، آپ پیچھے سے پولیس کو انفارم کر دیں۔ میں نے جلدی سے پولیس کو کال لگائی تھی اور سارا قصہ مختصر کر کے ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر آج یہ شخص چلا گیا تو یہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ میں سارے پیسے اسے واپس کر چکی تھی، بلینک چیک اس کے پاس واپس چلا گیا تھا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو لوٹ کر آئے۔ لمحے بعد ہی مجھے ڈاکٹر قاسم کا میسج مل گیا تھا کہ معاملہ انڈر کنٹرول ہو چکا ہے، پولیس اس آدمی کو گرفتار کر چکی ہے۔ میں نے بے اختیار شکر کا سانس لیا تھا، نظر گھما کر اس بچی کو دیکھا تو وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ وہ آدمی بتا رہا تھا کہ وہ مر گئے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 1 سال پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں صاحب کے گھر میں ہی امی کے ساتھ کام کرتی تھی، ہم انہی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد بھی ان لوگوں نے مجھے نہیں نکالا، بلکہ اپنے گھر نوکرانی کے طور پر رکھ لیا تھا۔ مگر یہ انسان نہیں، حیوان ہے، اس کا ایک ایک پیسہ حرام کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی ساری لڑکیاں جمع کرتا ہے اور پھر انہیں بیچ ڈالتا ہے۔ کئی بار میں نے اس کی میٹنگز
کی باتیں سنی ہوئی ہیں، یہ اچھا انسان نہیں ہے میڈم، یہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور باہر کو نکل آئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ بچی ڈسچارج ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اگر میں اپنی ایک جوان بہن کا خیال رکھ سکتی تھی تو اس معصوم کا بھی رکھ سکتی تھی، جس کی وجہ سے میں ایک بہت برے کام سے بچ گئی تھی۔ میری بہن کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے مجھ پر رش کیا تھا۔ ڈاکٹر قاسم نے تمام معلومات مجھے 2 ہفتے کے بعد دی تھیں کہ وہ بچی بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ یہ آدمی اسمگلری ہے، بچیوں کو اغوا کر کے آگے کو بیچتا ہے۔ اس کا ارادہ اس ملازم بچی کے ساتھ یہی سب کرنے کا تھا۔ وہ اسے بھی آگے بیچنا چاہتا تھا لیکن پہلے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کی پکڑ ہونی تھی، اس لیے یہ ہمارے ہسپتال آ گیا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد ڈاکٹر قاسم نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا، آخری موقع پر آپ نے پورا تختہ پلٹ دیا۔ میں آپ جیسی عورت کا احترام کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت 2 بھاری ذمہ داریوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، مگر ڈاکٹر قاسم ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھے۔ ان کی عمر بھی مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بچے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی زندگی بھی بروقت سنبھالنے کے بارے میں سوچا تھا اور ان سے شادی کر لی تھی۔ حمیرہ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنے کولیگ سے میری بہن کا نکاح بھی کروا دیا ہے۔ زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ آزمائشیں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ کر سکیں کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور اس کی چاہ میں ہم کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ بے شک اس وقت میں نے چند پیسے چھوڑے تھے اور آج میں نے پورا جہان پا لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔